بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 727۔ عبداللہ بن مغیرہ ابو محمد العجلی القمی الکوفی۔ کتاب خلاصہ و کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے۔ عبداللہ بن مغیرہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور ثقہ و صادق تھے۔ علم و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابتدا میں واقفیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ حج کرنے گئے اور مقام ملتزم پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اسے رائے حق پر چلنا نصیب ہو۔ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور فوراً مقامی اجابت سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال کروٹیں لینے لگا کہ مجھے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ حج کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر سے امام علیہ السلام نے صدا دے کر فرمایا، عبداللہ اندر آ جاؤ، عبداللہ اندر آ جاؤ۔ عبداللہ کا بیان ہے، جب میں اندر داخل ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور تجھے دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ میں نے کہا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ بندوں پر اللہ کی حجت اور امین ہیں۔ زکریا بن آدم بن عبداللہ بن سعد الاشری القمی۔ خلاصہ میں ہے کہ زکریا بن آدم ثقہ اور جلیل القدر تھے اور امام علی رضا علیہ السلام کے دربار میں محترم تھے۔ کشی نے زکریا سے روایت کی ہے، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے دور کہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان میں حماقت رچ بس چکی ہے اور کسی عقل مند کا ان میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تمہاری وجہ سے اللہ ان کی حماقت کو بھی برداشت کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے اہل بغداد کو برداشت کر رہا ہے۔ علی بن مسیب ہمدانی کہتے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا میرا گھر بہت دور ہے، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، آپ اپنے کسی صحابی کی نشاندہی فرمائیں جس کے پاس میں حاضر ہو کر دینی معلومات حاصل کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم زکریا بن آدم قمی کی طرف رجوع کرو، وہ دنیا و دین کے لیے با اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا کو ایک سعادت یہ بھی عطا کی تھی کہ وہ سفر حج کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کا مدینے سے مکہ تک کا ساتھی تھا۔ شیخ نجاشی نے تحریر فرمایا، زکریا بن آدم نے ایک کتاب حدیث پر اور ایک دوسری کتاب امام علی رضا علیہ السلام کے بیان کردہ مسائل پر تحریر کی تھی۔ احمد بن عمر بن ابی شوبل بجلی۔ خلاصہ میں مذکور ہے، احمد بن عمر ثقہ اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ احمد بن عمر عبداللہ، عبدالعالی، عمران، محمد اور جلبیون کے چچا زاد تھے اور ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور اس کے تمام بیٹے ثقہ تھے۔ مختار کشی میں احمد سے منقول ہے، میں نے مقام منی میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ہمارا خاندان ایک مالدار اور دولت مند خاندان تھا اور ہماری تمام دولت اچانک ختم ہو گئی اور ہم اب ان لوگوں کے محتاج ہو گئے ہیں جو اس سے قبل ہمارے محتاج تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، احمد بن عمر تم تو خوش بخت ہو۔ میں نے کہا کہ مولا آپ میری حالت تو سن چکے ہیں، پھر بھی آپ مجھے خوش بخت کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر سرکش لوگوں کے گناہوں کا کچھ وزن تم پر ڈال دیا جائے اور اس کے ساتھ تمہیں دنیا جہاں کی دولت دے دی جائے تو قبول کر لو گے؟ میں نے عرض کی، مولا میں قبول نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے جس خزانے کو محفوظ رکھنے کی غرض سے دیوار اثر نو بنائی تھی وہ خزانہ سونے چاندی پر مشتمل تھا۔ دیوار کے نیچے سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت کا یقین ہے پھر بھی دنیا کی طرف مائل رہتا ہے، اور اللہ سے غافل رہنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس کی غفلت کو دیکھ کر اللہ اس کے رزق میں دیر کرے گا، اور اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کو اس کی قضا کے لیے محتم نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، احمد میری بات سن کر راضی ہوئے ہو؟ میں نے کہا، میں خدا اور آپ اہل بیت سے راضی ہوں۔
عیسیٰ بن جعفر بن عاصم عاصمی، کتاب ابن داؤد میں اسے ممدوح شمار کیا گیا۔ مختار کشی میں محمد بن فرج سے منقول ہے، میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں رقعہ لکھ کر عیسیٰ بن عاصم اور ابی علی بن راشد اور ابن بند کے متعلق پوچھا تو امام علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا، تو نے ابن راشد کا ذکر کیا، اس نے باسعادت زندگی بسر کی اور شہید ہو کر مرے۔ پھر آپ نے ابن بند عاصمی کے لیے دعا کی اور فرمایا، ابن بند کو جرم تشیع اور محبت اسلام میں اتنا پیٹا گیا کہ وہ شہید ہو گئے اور عیسیٰ کو 300 کوڑے مار کر دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ عبداللہ بن طاؤس امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور امام علیہ السلام نے ان کے لیے 100 سالہ زندگی کی پیش گوئی کی تھی، جو کہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ کتاب مختار میں عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا اور میرا بھتیجا بڑا ہی نالائق ہے، وہ شراب پیتا اور اپنی زبان سے بار بار طلاق کے الفاظ جاری کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ تیرا ہم مسلک ہے یعنی فرقہ امامیہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی کسی بات کو اہمیت حاصل نہیں ہے، اور اگر وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو اپنی بیٹی کو اس سے علیحدہ کر لے، کیونکہ وہ لفظ طلاق سے طلاق بائن مراد لیتا ہے۔ میں نے عرض کی، آپ کے آباء طاہرین کا یہ فرمان مجھ تک پہنچا ہے، جن عورتوں کو بیک وقت 3 بار طلاق دی گئی ہو ان سے نکاح نہ کرو، کیونکہ وہ شوہردار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسئلہ تمہارے ہم مذہب بھائیوں کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو کسی قوم کے دین کی پیروی کرے تو اس پر انہی کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ عبداللہ سے مروی، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، کیا یحییٰ بن خالد برمکی نے آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اس نے 30 کھجوروں میں میرے والد کو زہر دیا تھا۔ میں نے کہا، تو کیا آپ کے والد کو معلوم تھا کہ کھجوروں میں زہر موجود ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت ان سے محدث غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، محدث کون؟ آپ نے فرمایا، وہ فرشتہ ہے کہ جو کہ عظمت میں جبرائیل و میکائیل سے بھی بڑا ہے، جو رسول خدا کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے بعد ائمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے بلائیں تو اسے اپنے پاس بلا لیں۔ مؤلف کہتا ہے، صاحب نظر کا یہ قول ہے۔ یزید بن اسحاق الغنوی الملقب البشر، خلاصہ میں مذکور ہے، یزید بن اسحاق مذہب امامیہ میں محترم تھے۔ اس کا بھائی محمد فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہ امام موسیٰ کاظم کی وفات کا قائل نہ تھا بلکہ انہیں زندہ و جاوید سمجھتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں ہمیشہ مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مناظرے نے طول کھینچا تو محمد نے اپنے بھائی سے کہا، اگر علی رضا واقعی امام ہے تو ان سے سوال کرو کہ میرے لیے دعا مانگی کہ میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں۔ یزید نے اپنے بھائی کی گفتگوی امام علی مقام کے حضور بیان کی۔ امام علیہ السلام نے اسی وقت قبلے کی طرف رخ کیا اور کچھ الفاظ زیر لب فرمائے اور کہا، پروردگار اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کو پکڑ کر حق کی طرف موڑ دے۔ چند ہی دنوں میں محمد نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ کی اور حق کو تسلیم کر لیا۔ ابو سلط عبد السلام بن صالح الہروی، کتاب ابن داؤد میں انہیں ممدوح کہا گیا۔ مختار کشی میں عباس دوری سے روایت ہے کہ میں نے یحییٰ بن نعیم سے سنا کہ ابو سلط نقی الحدیث تھے، یعنی صاف ستھری احادیث بیان کرنے والے تھے، اس سے جھوٹ سرزد نہیں ہوا، لیکن وہ تشیع میں بڑے سخت تھے۔ علاوہ ازیں طاہر بن علی بن احمد سے روایت ہے کہ ابو سلط مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بندار بن حسن اسفرانی سے سنا، اس نے کہا کہ میں نے احمد بن سعید رازی سے سنا کہ وہ ابو سلط ہروی حدیث میں ثقہ اور با اعتماد تھے۔ مؤلف کہتا ہے، بعض افراد نے ابو سلط ہروی کے دین و ایمان پر اس لیے اعتراض کی ہیں کہ وہ انہیں غلطی سے ہرات افغانستان کا باشندہ سمجھ بیٹھے، جبکہ حقیقت یہ کہ حضرت ابو سلط الہروی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ مرزان بن عمران القمی الاشعری، خلاصہ میں کشی کے حوالے سے مذکور ہے کہ مرزبان نے کہا کہ میں نے امام علی
رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے اپنے متعلق 2 اہم باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کیا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ نمبر 2، جس صحیفے میں شیعوں کے نام درج ہیں کیا اس میں میرا بھی نام درج ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے دونوں سوالوں کا جواب اثبات میں دیا۔ مسافر، امام علی رضا علیہ السلام کا غلام تھا، کشی نے اسے ممدوح لکھا ہے اور مسافر کی زبانی یہ الفاظ تحریر کیے۔ جب امام علی رضا علیہ السلام پر شہادت کے آثار طاری ہونے لگے تو مجھے فرمایا کہ تو میرے بیٹے ابی جعفر محمد جواد کے پاس چلا جا، اب وہی تیرا آقا ہے۔ عبدالعزیز المہدی القمی، کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور ان کے وکیل تھے، سقہ اور صالح تھے۔ مختار کشی میں عبدالعزیز سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ روانہ کیا، جس میں میں نے لکھا تھا کہ آپ کے والد ماجد علیہ السلام کے مال میں سے کچھ میرے پاس موجود ہے، آپ جس کے لیے حکم دیں گے میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا، تمہارا رقم موصول ہوا، تمام حمد اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف فرمائے اور ہم پر اور تم پر رحم فرمائے، میں تجھ سے راضی ہوں اور میری رضامندی کی وجہ سے خدا تجھ سے راضی ہو۔ محمد بن سعید بن کلثوم مروزی نیشا پور کے عظیم متکلم تھے اور ہمارے اصحاب میں سے تھے۔ ابن داؤد نے روایت کی کہ وہ پہلے خارجی تھے، بعد میں مذہب امامیہ میں داخل ہوئے۔ ریان بن سلط الاشری البغدادی القمی، خلاصے میں مذکور ہے کہ ریان بن سلط امام علی رضا علیہ السلام کے راوی میں سے تھے اور وہ سقہ اور صدوق تھے۔ مختار کشی میں معمر بن خلاد سے منقول ہے، ابتدا میں ریان بن سلط نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت حاصل کروں اور ان سے درخواست کروں کہ وہ اپنا ایک لباس اور چند درہم رضویہ جن پر حضرت کا نام کندہ تھا عطا فرمائیں۔ جیسے ہی میں حضرت کے دربار میں جانے لگا تو حضرت کا ایک غلام مجھے بلانے کے لیے آ رہا تھا۔ جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو کہاں تھا؟ میں نے عرض کی میں ایک شخص کے ساتھ محو گفتگو تھا جس کا نام ریان بن السلط تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں، اور اس کے ساتھ ہی میری زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلا۔ حضرت نے فرمایا تیری تسبیح کا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کی ملاقات کا خواہش مند یہ شخص آپ کے مس شدہ کپڑے اور درہم رضویہ کا بھی خواہش مند تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ بارگاہ یزدی سے توفیق پا چکا ہے اور وہ خالص مومن ہے، اسے اندر آنے دو۔ چنانچہ ریان بن سلط توفیق الہی سے مالا مال ہو کر امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد مولا کے آگے بیٹھ گیا جبکہ میں کھڑا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھے بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ ریان نے امام علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی، پھر اس نے آپ سے آپ کا مس شدہ کپڑا طلب کیا، امام علیہ السلام نے وہ بھی عطا فرمایا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو حضرت نے اس کے ہاتھ میں کچھ رضوی دراہم بھی دیے۔ خلاصہ میں ہے ریان کا بیٹا علی بھی سقہ تھا اور وہ امام علی نقی علیہ السلام کا وکیل تھا۔ علی بن مہزیار رہوازی، علی بن مہزیار احوزاری، خلاصہ اور کتاب نجاشی میں مذکور ہے۔ علی بن مہزیار دراصل دروق کے باشندے تھے، ان کا والد نصرانی تھا جو کہ بعد میں مشربہ اسلام ہوا، جبکہ علی نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مذہب حقہ کی ہدایت فرمائی۔ علی بن مہزیار نے امام علی رضا علیہ السلام سے حدیث روایت کی اور امام محمد تقی و علی نقی علیہ السلام کے مقرب خاص تھے۔ علی بن مہزیار حضرت کی طرف سے ایک علاقے میں وکیل تھے۔ حضرت نے بہت سے خطوط تحریر فرمائے جن سے ان کی عظمت و جلالت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے ایک خط میں امام محمد تقی علیہ السلام نے انہیں لکھا، علی خدا تجھے بہترین جزا دے اور تجھے اپنی جنت میں رہائش عطا فرمائے اور تجھے دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن تجھے ہمارے ساتھ محشور فرمائے۔ علی میں تیری خیر خواہی اور اطاعت و خدمت و احترام اور تیرے فرائض کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے آزما چکا ہوں
اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تجھ جیسا دوسرا شخص نہیں دیکھا تو مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس قول میں سچا قرار پاؤں گا۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے جب تمام مخلوقات کو قیامت کے لیے جمع کرے تو تجھے اور ہمیں آپس میں اکٹھا کرے۔ بے شک وہ دعاؤں کے سننے والا ہے۔ جب علی بن مہزیار بغداد میں تھے تو امام علیہ السلام نے اس کے لیے خط کے جواب میں یہ کلمات فرمائے تھے: مجھے تمہارا خط مل چکا ہے اور جو کچھ تم نے اس میں تحریر کیا اسے میں نے سمجھ لیا ہے۔ تو نے میرے دل کو خوشی و مسرت سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے خوش کرے۔ میں کفایت کرنے والے اور دشمنوں کو ہٹانے والے خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہر سازش کرنے والی کی سازش سے کفایت کرے گا۔ ایک اور توقیع مبارک میں امام علیہ السلام نے انہیں تحریر فرمایا: اور تو نے اہل قوم کا جو مسئلہ لکھا ہے اسے میں نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے اور ان کی کشائش فرمائے، اور تو نے اس کا ذکر کر کے مجھے خوش کیا، اور تو ہمیشہ سے ہی ہماری خوشی کا سامان فراہم کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے ذریعے سے خوشی عطا فرمائے اور میری رضامندی کی وجہ سے وہ تجھ سے راضی رہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے حسن فعل اور شفقت کی امید رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ علی بن مہزیار نے بیان کیا کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ روانہ کیا جس میں استدعا کی تھی کہ ان کے مال میں اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیں۔ امام علیہ السلام نے اس عریضے کے جواب میں تحریر فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے فراغی نصیب کرے، اور تو نے اپنے خاندان کے لیے جس فراغی کا سوال کیا ہے ہم تجھے اس سے بھی زیادہ فراغی دے رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرمائے، بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ علی بن مہزار نے ایک مرتبہ حضرت سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: اور جو تو نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری دعا کی وجہ سے ہی تو ہمیں ملا ہے، اور میں بارہا تجھے تیرے نام و نسب سے اسی لیے یاد کرتا ہوں کہ میں تجھ پر شفقت کرتا ہوں اور مجھے تجھ سے محبت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو کتنا مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی بہتر حالت پر قائم رکھو اور میری رضامندی کی وجہ سے تجھ سے راضی رہے، اور تجھے تیری نیت کے مطابق بہترین جزا دے اور اپنی رحمت کے صدقے میں تجھے فردوس اعلیٰ میں مقام عطا فرمائے۔ بے شک وہ دعاؤں کے سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے اور تجھ سے ہر قسم کی مصیبتوں کو دور رکھے۔ یہ خط میں نے خود تحریر کیا ہے۔ مختار کشیم میں مذکور ہے کہ علی بن مہزیار فارس کے ایک گاؤں بندکان کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اہواز میں رہائش اختیار کی تھی، اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب نماز فجر اور اس کی تعقیبات سے فارغ ہوتے تو وہ سربہ سجود ہو جاتے اور سجدے میں 1000 مومنین کے لیے دعا فرماتے تھے۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی اونٹ کے زانوں کی طرح سے ہو گئی تھی۔ نجاشی لکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی تھی جن میں کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کتاب الوضو، نمبر 2 الصلاۃ، نمبر 3 الزکوٰۃ، نمبر 4 الصوم، نمبر 5 الحج، نمبر 6 الطلاق، نمبر 7 الحدود، نمبر 8 الدیات، نمبر 9 العتیق والتدبیر، نمبر 10 التجارات والاجارات، نمبر 11 المقاسب، نمبر 12 التفسیر، نمبر 13 فضائل المومنین و برہم، نمبر 14 الملاحیم، نمبر 15 السقا، نمبر 16 الصید والذبح، نمبر 17 الزہد، نمبر 18 الشربہ، نمبر 19 النظر والایمان والکفارات، نمبر 20 حسین بن سعید کی کتاب پر المعروف القائم کے نام سے حاشیہ لکھا، نمبر 21 البشارات، نمبر 22 رسائل علی بن اسباط۔ حسن بن سعید بن حماد بن مہران کوفی الحوازی۔ حسن بن سعید کا دادا مہران امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام تھا۔ حسن بن سعید نے علی بن مہزیار اور اسحاق بن ابراہیم حزینی کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے علی بن ریان کو بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن محمد حزینی کو بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کرنے والے بھی وہی تھے۔
حسن کے بھائی نے جو 30 کتابیں لکھی تھیں، ان کی تالیف میں حسن برابر کے شریک تھے۔ مختار کشی میں مذکور ہے کہ حسن نے 50 کتابیں لکھی تھیں۔ شیخ نجاشی نے ان کی مشترکہ 30 کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کتاب الوضو، نمبر 2 الصلاۃ، نمبر 3 الزکوٰۃ، نمبر 4 الصوم، نمبر 5 الحج، نمبر 6 النکاح، نمبر 7 الطلاق، نمبر 8 العتیق والتدبیر مکاتبہ، نمبر 9 الایمان والنظر، نمبر 10 التجارات والاجارات، نمبر 11 الشہادات، نمبر 12 الصید والذبح، نمبر 13 المقاصد، نمبر 14 الاشربہ، نمبر 15 الزیارات، نمبر 16 التقیہ، نمبر 16 التقیہ، نمبر 17 الرد علی الغلا، نمبر 18 المناقب، نمبر 19 المصالب، نمبر 20 الزہد، نمبر 21 المروہ، نمبر 22 حقوق المومنین و فضیلہم، نمبر 23 تفسیر قرآن، نمبر 24 الوصایا، نمبر 25 الفرائض، نمبر 26 الحدود، نمبر 27 الدیات، نمبر 28 الملاحم، نمبر 29 الدعا، نمبر 30 الامامہ۔ احمد بن داؤد بن سعید فزاری الجرجانی شیخ طوسی لکھتے ہیں ان کی کنیت شیخ طوسی لکھتے ہیں ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور وہ پہلے مذہب اہل سنت سے وابستہ تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مذہب حقہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند احادیث نبوی کی تصحیح کے لیے علماء اہل سنت ان پر ناراض ہو گئے اور اس وقت کے حاکم محمد بن طاہر کے پاس ان کی شکایت کی اور اس نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا۔ آخر میں ایک بڑے محدث نے ان کے متعلق یہ گواہی دی کہ احمد حق پر ہیں، مگر دوسرے محدثین نے حق کی گواہی کو چھپایا۔ شیخ طوسی نے الفہرست میں ان کی تالیفات کے نام گنوائے ہیں: ابراہیم بن سلمان بن ابی رحا المنزنی المدنی۔ خلاصہ اور کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور مدینے سے کوفہ رہائش اختیار کی تھی اور مہدی عباسی کے عہد میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی اور وہ بصرہ میں رہائش پذیر ہمارے بزرگ اصحاب میں سے تھے اور علم فقہ اور ادب و علم الکلام کے ماہر تھے۔ جاہز نے بھی اپنی کتابوں میں ان کے اقتباسات نقل کیے ہیں۔ ابراہیم بن ہاشم الکوفی القمی۔ خلاصہ میں مذکور ہے کہ ابراہیم نے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا اور انہوں نے حضرت کے عظیم شاگرد یونس بن عبد الرحمن سے احادیث سنی تھی۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ ابراہیم وہ پہلے شخص تھے جس نے اہل کوفہ کی احادیث قم میں بیان فرمائیں۔ شیخ ابو جعفر طوسی نے احادیث خمس کے ضمن میں فرمایا کہ ابراہیم بن ہاشم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور احادیث خمس میں سے حضرت کی ایک حدیث کے مخاطب وہی تھے۔ انہوں نے 2 کتابیں بنام کتاب النوادر اور قضایہ امیر المومنین تالیف فرمائیں۔ ابراہیم بن ابی بلاد کا نام یحییٰ بن سلیم تھا اور وہ امام محمد باقر جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور نابینا تھے۔ انہیں ہزاروں اشعریات فرزدق نے ان کے بارے میں لکھا تھا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے من لا یحضر الفقیہ میں لکھا: ابراہیم امام جعفر صادق و موسیٰ کاظم علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور انہوں نے طویل عمر پائی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے خط میں ان کی تعریف کی تھی۔ وہ ثقہ تھے اور انہوں نے حدیث میں ایک کتاب لکھی تھی۔ اسماعیل بن مہران بن ابی نصر السکونی الکوفی۔ خلاصہ میں ہے کہ وہ ثقہ اور معتمد علیہ تھے۔ انہوں نے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی تھی۔ شیخ کشی نے انہیں امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا اور شیخ ابو جعفر طوسی اور نجاشی نے بھی انہیں ثقہ کہا۔ ان پر غلو کی تہمت لگائی گئی لیکن وہ غالی نہیں تھے، وہ انتہائی پرہیزگار اور فاضل تھے۔ انہوں نے درج ذیل کتابیں تالیف کی: نمبر 1 کتاب الملاحم، نمبر 2 کتاب ثواب القرآن، نمبر 3 صفۃ المومنین والفاجر، نمبر 4 خطبہ امیر المومنین، نمبر 5 نوادر۔ اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن حلال مخزومی المکی۔
اکابر علماء امامیہ میں سے تھے اور مکہ میں رہائش پذیر تھے. زندگی کے آخری ایام عراق میں بسر کیا. ہمارے بہت سے اصحاب نے ان سے احادیث سنی اور ان سے حدیث سننے والوں میں ایوب بن نوح، حسن بن معاویہ، محمد بن حسین اور علی بن فضال شامل تھے اور وہ ان کتابوں کے مؤلف تھے. نمبر 1 کتاب التوحید، نمبر 2 کتاب المعرفہ، نمبر 3 الصلاۃ، نمبر 4 الامامہ، نمبر 5 التجمل والمرا. اسماعیل بن علی القمی البصری فضلائے امامیہ میں سے تھے اور بصرہ میں رہائش پذیر تھے. ابن داؤد اور نجاشی نے انہیں سقہ کہا ہے. وہ بہت سی کتابوں کے مؤلف تھے. انہوں نے ایک کتاب تالیف کی تھی جس میں انہوں نے عامہ کے متفقہ اصول فرائض پر بحث کی تھی. حسن بن محمد بن عباس بن اسماعیل بن ابی سہل بن نوبخت. آپ آل نوبخت کے خوشبخت فرد تھے. ابن کثیر شامی نے اپنی کتاب تاریخ میں برقانی جو کہ اہل سنت تھے سے نقل کیا. اس نے کہا حسن معتزلی شیعہ تھا اور جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ صدوق تھے. مزید اس نے عتیقی سے نقل کرتے ہوئے لکھا حسن روایت حدیث میں صادق تھے لیکن وہ معتزلی تھے. واضح رہے علماء اہل سنت حق و باطل کی تمیز سے خالی ہیں. اسی وجہ سے انہیں شیعہ اور معتزلہ ایک ہی دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ شیعہ و معتزلہ میں سر اور پاؤں اور وجود و عدم جتنا فاصلہ ہے. اسماعیل بن اسحاق بن سہل بن نوبخت بغدادی. آپ بغداد کے متکلم امامیہ کے سربراہ اور گروہ نوبخت کے سربراہ تھے. آپ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال تھے اور آپ کا عہدہ وزیر کے برابر تھا. شیخ نجاشی لکھتے ہیں کہ اسماعیل بن اسحاق نوبختی کی تصنیفات میں سے الاستفاء فی الامامہ اور التنبیہ فی الخلافہ میں نے اپنے استاد شیخ ابی عبداللہ سے پڑھی تھی. آپ نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائی تھیں. حسن بن موسیٰ بن نوبختی. ابن داؤد لکھتے ہیں حسن بن موسیٰ مذہب حقہ کے مشہور عالم ابی سہل بن نوبخت کے بھانجے تھے اور خود حسن متکلم فقیہ اور فیلسوف تھے. شیخ نجاشی لکھتے ہیں حسن بن موسیٰ علم الکلام کے ماہر تھے اور وہ اس علم میں اپنے تمام معاصرین سے ممتاز تھے اور انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کی تھیں اور انہوں نے فلاسفہ قدیم کے نظریات کا ابطال فرمایا اور انہوں نے اس کے لیے بہت سی کتابیں تحریر کیں. حسن بن علی بن زیاد الوشا البجلی الکوفی. کتاب نجاشی و کشی میں مذکور ہے کہ وہ الیاس سیرانی کے نواسے تھے جو کہ مذہب امامی کے مشہور فاضل فرد تھے. حسن بن علی امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور گروہ امامیہ کا سرمایہ تھے. حسن نے اپنے نانا الیاس سے روایت کی کہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے ہم سے کہا تم سب گواہ رہنا، یہ وقت جھوٹ بولنے کا نہیں ہے. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تھا خدا کی قسم خدا اور اس کے رسول اور ائمہ سے محبت کرنے والے شخص کو مرنے کے بعد دوزخ مس نہ کرے گی. اور میرے پوچھے بغیر امام علیہ السلام نے دوسری پھر تیسری بار انہی کلمات کو دہرایا تھا. حسن بن علی نے بھی کچھ کتابیں تحریر کی تھی جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں. نمبر 1 ثواب حج، نمبر 2 کتاب مناسک، نمبر 3 کتاب نوادر، نمبر 4 کتاب مسائل الرضا. حسن بن علی بن ابی عقیل امانی. آپ عظیم فقہ اور اکابر متکلمین میں سے تھے اور آپ شیعہ علماء میں سے پہلے مجتہد تھے جنہوں نے امام مالک کے اس فتوے کی تائید کی کہ آب قلیل سے ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا. امام مالک کے اس فتوے کی تائید کی کہ آب قلیل صرف ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ امیر معز الدین محمد صدر اصفہانی کے علاوہ کسی شیعہ مجتہد نے ان کی تائید نہیں کی اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی عقیل کی تردید میں پورا رسالہ تحریر کیا جس میں انہوں نے مذکورہ مسئلے کی پرزور تردید کی. مگر بعد میں امیر معز الدین نے ایک رسالہ تحریر کیا جس میں انہوں نے حسن بن علی بن ابی عقیل کے موقف کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی. حسن بن علی نے فقہ اور کلام میں متعدد کتابیں تالیف فرمائیں. ان کی ایک مشہور کتاب کا نام المتمسک
بے حب آل رسول ہے، اور جب خراسانی حجاج کے قافلے عرب سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ان سے مذکورہ کتاب طلب کرتے ہیں۔ شیخ نجاشی فرماتے ہیں میرے استاد ابو عبداللہ ابن ابی عقیل کی مدح و ثنا کرتے تھے۔ ابن ابی عقیل نے مسئلہ امامت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے کروفر رکھا تھا۔ حسن بن محمد بن احمد صفار البصری ہمارے مشائخ حدیث میں سے تھے اور ثقہ تھے۔ انہوں نے دلائل خروج، صاحب الزمان اور کتاب الملاحم تحریر فرمائیں۔ حسن بن محمد نہاوندی آپ مشہور متکلم تھے۔ انہوں نے سعید بن ہارون خارجی کی کتاب حکمین کی تردید لکھی تھی اور اس کے علاوہ 2 کتابیں بنامے احتجاج فی الامامہ، الکافی فی الفساد الاختیار تحریر فرمائیں۔ حسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر الاشعری القمی آپ سقہ الاسلام رئیس المحدثین محمد بن یعقوب کلینی کے شیوخ میں سے تھے۔ شیخ نجاشی نے ان کی توثیق کی ہے۔ کتاب النوادر انہی کی ایک تصنیف ہے۔ واضح رہے کہ ہم نے ان کا نام سقہ الاسلام کلینی کے شیوخ میں صرف اس لیے لکھا کہ شیخ نجاشی نے یہی لکھا تھا، اور جہاں تک ہماری ذاتی تحقیق تو کتاب اربع کے رجال میں ہمیں یہ نام کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ من لا یحظ الفقی میں حسن بن محمد بن عامر کا نام موجود ہے، لیکن شیخ مذکور کے دادا کا نام عمران تھا۔ بعض فضلاء نے اس عقیدے کو یوں حل کیا کہ شیخ نجاشی سے تسامح ہو گیا اور انہوں نے عامر کو عمران سمجھ لیا، ورنہ ان کے دادا کا نام عامر تھا۔ مؤلف کہتا ہے کہ میں فاضل مذکور نے شیخ نجاشی اور من لا یحظ الفقی کے استاد کے تناقض کو دور کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن وہ اس میں پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ اگر عمران کو عامر سمجھ لیے جائے تو شیخ نجاشی نے عمران کو ابو بکر اشعری کا فرزند لکھا ہے، جبکہ عامر کے والد کا نام ابی عمر اشعری ہے۔ حسین بن علی بن موسیٰ بن بابویہ قمی خلاصہ میں مذکور ہے۔ حسین بن علی ثقہ اور کثیر الروایہ تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے بھائی محمد بن علی سے روایت کی تھی۔ کتاب نجاشی میں مذکور ہے حسین بن علی ثقات میں سے تھے اور انہوں نے اپنے والد سے کتب حدیث و فقہ کا اجازت نامہ لیا تھا، اور انہوں نے 2 کتابیں بنامے الرد علی الواقفیہ اور کتاب سیرت النبی والامامہ فی المشرقین تالیف کی تھی۔ حسین بن عبداللہ بن ابراہیم غزائری کتاب خلاصہ میں مذکور ہے۔ حسین بن عبداللہ کثیر السماع اور احوال راویہ کے عارف تھے اور وہ گروہ امامیہ کے شیخ تھے۔ شیخ ابو جعفر نے ان سے حدیث سنی اور انہوں نے شیخ کو اپنی احادیث کا اجازت دیا، اور شیخ نجاشی نے بھی انہی سے اجازت و حدیث حاصل کی۔ کتاب نجاشی میں مرقوم غزائری ہمارے شیخ ہیں اور انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں، جن میں چند کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 کتاب کشف الطموع والغمہ، نمبر 2 التسلیم علی بالامر الامیر المومنین، نمبر 3 تذکرۃ الغافل، نمبر 4 البیان الحیاء الرحمن، نمبر 5 النوادر فی الفقہ، نمبر 6 مناسک حج، نمبر 7 مختصر مناسک حج، نمبر 8 یوم الغدیر، نمبر 9 الرد الاستغلاء، نمبر 10 المفوضہ، نمبر 11 سجدۃ الشکر، نمبر 12 مواتین امیر المومنین، نمبر 13 فی فضل البغداد، نمبر 14 فی فضل الامیر المومنین، نمبر 15 الاخبار کم بخیر حاضر الامت۔ 15 صفر 441 ہجری کو علم و عمل کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 41 کا اختتام کرتے ہیں۔